الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالیٰ فی القرآن الحکیم والفرقان الحمید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنہ یاتیہا رزقہا رغدا من کل مکان وکفرت بانعم اللہ فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به ومن اضطر غیر باغ ولا عاد فإن اللہ غفور رحیم ولا تقولوا لما تصفوا ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قلیل ولہم عذاب علیم۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم بہنوں، یہ میں نے ابھی آپ کے سامنے سورہ النحل کی چند آیت کی تلاوت کی ہے، آخری رکوع کی، اور 112 سے لے کر 117 آیتوں کی میں نے تلاوت کی۔ اس کا ترجمہ ایسے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مثال دیتا ہے ایک بستی کی جو بڑے امن کے ساتھ مطمئن رہ رہی تھی اور ہر طرف سے رزق اس کے پاس کھینچا چلا آ رہا تھا بڑی مقدار میں، اور انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری شروع کر دی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بھوک اور خوف کا لباس اڑا دیا، اس وجہ سے کہ وہ جو کچھ کمائی کر رہے تھے۔ ان کے پاس رسول آیا انہی میں سے، تو انہوں نے اس کو جھٹلایا تو ہم نے ان کو پکڑ لیا عذاب میں، اور وہ ظالم تھے۔ کھاؤ اس رزق کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے تم کو، حلال اور طیب۔ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو اگر تم اسی کی عبادت کرنے والے ہو۔ اس کے سوا کچھ نہیں کہ اللہ نے حرام کیا ہے تم پر مردار اور خون اور خنزیر کا گوشت اور اللہ کے سوا کسی اور کے نام پہ ذبح کیا ہوا جانور۔ اس پر بھی کوئی اضطرار کی کیفیت ہو، مرنے کی حالت میں ہو، تو وہ اس کو کھا سکتا ہے، مگر اس بغاوت کی خواہش نہ ہو اور نہ وہ حد سے بڑھنے والا ہو۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ غفور اور رحیم ہے۔ اور اپنی زبانوں سے یہ نہ کہو، یہ جھوٹ نہ کہو کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، یہ اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے۔ بے شک جو اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں وہ کبھی فلاح پا نہیں سکتے۔ یہ دنیا کی زندگی بڑی تھوڑی سی ہے اور ان کے لیے پھر دردناک عذاب ہے۔ تو محترم بہنوں، ایک چند باتیں ہیں۔ ایک تو یہاں یہ کہا گیا ہے کہ میں اس بات پر بھی بات کروں کہ طلب و کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، کہ حلال کمائی کی تلاش ایک فرض کے بعد دوسرا فرض ہے۔ لیکن ہمارا کانسیپٹ کلیئر ہونا چاہیے کہ اسلام نے ابھی تک ہمارے پاس یہ تصویر آئی ہے کہ سادگی رہنا چاہیے، پیسوں کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے، کہ میں بھی بچپن سے لے کر سنتا رہا کہ پیوند کے کپڑے رہتے تھے، کھانے کے لیے کچھ نہیں رہتا تھا، فقیر آ گیا تو سب دے دیتے تھے۔ لیکن بعد میں جب مطالعہ ہوا اور لوگوں سے گفتگو ہوئی تو معلوم ہوا وہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، اور ان کی 300 کروڑ کی پراپرٹی تھی، اور وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے، تو وہ بھیجتے نہیں تھے کہ ان کے پاس۔ تو انہوں نے کہا کہ بھیجتے تھے، انہوں نے جیسا حضور خیرات کرتے تھے یہ بھی خیرات کرتے تھے۔ تو اسلام میں ایسا نہیں ہے غریب بن کے رہنا ہے، بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہر جگہ وعدہ کیا کہ جو ایمان لائے گا ان کو ہم پاکیزہ زندگی گزاریں گے۔ وہ ایسی تنگی نہیں، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تنگی یہ تھی، ان کے پاس رہتا تھا سب خیرات کر دیتے تھے۔ ایسا نہیں کہ آ رہا ہی نہیں، یہاں مسئلہ ہو رہا ہے، کچھ آتا نہیں اور اب ہم سمجھ رہے کہ صاحب یہ غریبی بڑی نعمت ہے، بولے تو ایسا نہیں ہے۔ وہ غریبی ایسی کہ آپ کے پاس جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پوری ایک بکری آ گئی، پورا بانٹ دیے۔ ان کی باندھی نے کہا ارے ایک تھوڑا سا رکھ لیتی ہیں، آج روزہ تھا۔ کہا جب ہی یاد نہیں دلایا تم نے، تو ان کو بانٹنے کی عادت تھی، ایسا نہیں کہ ان کے پاس آتا تھا پھر بانٹتے تھے۔
مگر آپ اس کو سٹور بھی کریں تو اسلام میں اس کی بھی منعیت نہیں ہے، کیونکہ عبد الرحمن بن عوف جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، ان کے پاس بل گیٹ سے زیادہ جو ہے دولت. تو یہ اب اقامت دین اگر آپ کو کرنا ہے تو وہاں پیسوں کی ضرورت پڑے گی، پوسٹ کی ضرورت پڑے گی. تو اس کے اسٹیجز رہتے ہیں. پہلے ایسا تھا کہ جماعت ہی نہیں تھی. مولانا مودودی اللہ رحمہ سے پوچھا گیا کہ پہلے کے لوگ تو بڑی قربانی دیتے تھے لیکن اب لوگ نہیں دے رہے. تو مولانا نے کہا کہ جب جماعت کی ضرورت تھی تو ہم نے ہر ایک کو نکالا، ادھر جج کو بھی نکال دیا، ڈاکٹر کو بھی نکال دیا، بزنس والے کو. لیکن اب جماعت جب مضبوط ہو گئی تو آپ اپنے میدان میں جو تعلیمی اداروں میں ہیں وہ تعلیمی میدان میں اسلام قائم کریں. اب ہوتا ہی ہے کہ ہمارے پاس کیا ہے، جو لوگ تعلیمی میدان میں ہیں نا وہ اپنا اسکول تعلیمی میدان چھوڑ کے پورے معاشرے میں اسلام کا کام کرتے، وہی چھوڑ دیتے. جو لوگ بزنس میں ہیں وہ اپنے بزنس میں اسلام کا کام نہیں کر رہے ہیں، ادھر آ کے تقریر کرتے، مشورے دیتے، بزنس پورا وہاں کا وہاں ہے. تو جو جہاں ہے وہاں وہیں دین قائم ہونا چاہیے. آپ کوئی بھی ایک لائن پکڑ لیجیے، چاہے تعلیم کی پکڑیے، میڈیکل کی پکڑیے، بزنس کی ہے. اب اوقاف کے بارے میں آپ کو معلوم ہوگا 1,00,000 ایکڑ زمین اوقاف کی، اگر وہ صحیح استعمال ہو جائے، کچھ لوگ اپنی زندگیاں لگا دیں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے مسلمانوں کے، بلکہ آپ گورنمنٹ کو الٹا اور ایڈ کر سکتے ہیں، ڈونیشنز دے سکتے ہیں. تو یہ ہم کو الگ الگ فیلڈ کے اندر آگے بڑھنے کی کوشش کرنا تھا. اب یہ ہے کہ یہ جو ہمارا رفات چیمبر آف کامرس شروع ہوا تو پہلے دستور جماعت میں بھی کہ اتنا ہی ہم کمائیں گے معیار مطلوب میں کہ بس ضرورت پوری ہو جائے، باقی پورا کام ہم لگائیں گے. لیکن اب جماعت اسلامی کی پالیسی میں تبدیلی آئی ہے اور اس نے کہا کہ نہیں، اب ہم سب کو معاشی طور پہ ابھارنے کی کوشش کریں گے، ان کی ٹریننگ لیں گے، مردوں کو ہی نہیں بلکہ خواتین کے سلسلے میں بھی ہم یہ کام کریں گے. اب یہ محسوس ہوتا ہے کیا جماعت اسلامی ہٹ تو نہیں گئی؟ پہلے الگ کام کر رہی تھی، اب الگ کام کر رہی تھی. تو آپ دیکھیں گے کہ ایک کتاب ہے مولانا مودودی کا عہد، تو اس کے اندر یہ بات پوری لکھی ہوئی ہے کہ مولانا مودودی علیہ الرحمٰن نے ہی 1945 میں یہ شعبہ بنا دیا تھا. 18 شعبے بنائے تھے. تو انہوں نے صنعت و تجارت کا شعبہ الگ بنایا، تجار کا شعبہ الگ بنایا تھا. لیکن پھر اس کے بعد آزادی کا ہنگامہ چلا تو پھر دوسری مسائل رہے، ہم اس پہ توجہ نہیں دے سکے. تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. پھر ایک مرتبہ اس میں جو دوسری کتاب ہے تحریک اسلامی، ایک تاریخ ایک داستان، اس کے اندر یہ بات ڈیٹیل مولانا نے لکھی کہ حیدرآباد کی حکومت یہیں کی، یہ جو اورنگ آباد ہے یہ حیدرآباد اسٹیٹ کا حصہ تھا. تو انہوں نے کہا کہ میں جب وہاں پہنچا تو مجھے معلوم ہوا کہ سارے مناصب جو ہیں وہ حکومت کے مناصب پہ مسلمان ہیں اور ان کے ہاتھ میں تجارت نہیں ہے، صنعت نہیں ہے، حرفت نہیں ہے. تو میں نے اندازہ لگا لیا کہ اب یہ حکومت باقی نہیں رہ سکتی، بلکہ ذرا انقلاب آ گیا تو ایک ٹھوکر کے اندر یہ حکومت ختم ہو سکتی ہے. اس لیے پھر مولانا ادھر تشریف لے کر گئے اور کام شروع کیا. تو یہ حکومت ہمارے ہاتھ کی بھی نکل گئی کیونکہ یہ چیزیں ہمارے پاس نہیں تھیں. تو یہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ آدمی جب تک مسلمان ریسرچ کر رہے تھے، لوگوں کو راستہ بتا رہے تھے، کوشش کر رہے تھے، تو وہ آگے پورے بڑے سائنٹسٹ ریسرچ کرنا. اور مولانا کا بھی خیال یہ کاپی نہیں کرنا ہے ہم کو کہ بھئی وہ اچار بنا رہے تھے تو ہم نے بھی اچار بنا لیا، وہ پاپڑ بنا. نئی چیز کیا ہو سکتی؟ جیسے اب میں بمبئی میں گیا تو بمبئی میں ایک ریسرچ سینٹر ہے مچھلی کا، گورنمنٹ کی طرف سے ہے، 5,000 فیس ہے، 6 مہینے کا کورس ہے، لیڈیز کے لیے، جینٹس کے لیے. وہاں رہنے کا بھی انتظام ہو سکتا ہے، اس کا الگ سے خرچ ہوگا، یا آپ اپنے رشتہ داروں کا. وہاں یہ بتا رہے ہیں کہ مچھلی ہے تو مچھلی کو کیسے پورے کانٹے کیسے نکالے جائیں گے، مچھلی کا اچار کیسا ہوگا، جھینگے کا اچار کیسا ہوگا، پروڈکٹ پاپڑ بنا رہے ہوں مچھلی کے اندر پاپڑ میں مچھلی کیسے ملائی جا سکتی. مرکل جو ہوتے ہیں وہ تو کیونکہ مرکل وغیرہ بچے کھاتے ہیں، یہ چھوٹے سے کرکرے کھاتے ہیں تو ان کو صرف کیلوریز مل رہی ہے، پروٹین نہیں مل رہی ہے. تو اگر آپ اس کے اندر مچھلی کا مکسر ملا دیں گے تو پروٹین بھی ہوگا، تو بچے صحت مند ہوں گے وہ کھا کر سب. تو اس پہ ریسرچ گورنمنٹ کر رہی ہے اور بنا کے بھی دے رہی ہے، آپ کو بھی سکھا رہی ہے. پھر ایکویریم ہے، چھوٹے چھوٹے ایکویریم ٹیبل پہ رکھنے کے، تو مچھلی سے متعلق پوری معلومات وہاں پر جو ہے آپ کو مل رہی. تو آپ کو نیا ریسرچ کرنا پڑے گا اور کیا ہو سکتا ہے. اب دیکھیے مچھلیاں پہلے وہاں ہوتی تھیں، اب تو چھوٹے ٹینک میں. ابھی ہماری بہن نے بھی جا کے دیکھا، دوسری جگہ بھی ہے، بایو فلاک کہہ رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے ٹینکس کے اندر مچھلیاں بننا شروع ہو گئی ہیں. اب آپ گھر بیٹھے مچھلیاں بنا سکتے ہیں. تو ایسے نئی نئی ترکیبیں آپ کو ڈھونڈنا پڑے گا اور اس کو ڈیولپ کرنا پڑے گا. اب جیسا چکن ہے یا بکری ہے، جو بھی گاورا آج کل مل رہا ہے، لوگ بتا رہے ہیں آرگینک، اس کا زیادہ ڈیمانڈ ہے، تو اس کے بارے میں ہم سوچ سکتے ہیں. تو اس کے سلسلے میں ہم کو جو ہے غور کرنا ہے. تو سب سے پہلے یہ آیتیں جو ابھی ہم نے پڑھی ہیں اس کے بارے میں ترجمہ تو آپ نے سن لیا. تو معلوم یہ ہوا کہ حلال اور حرام چیزیں کیا ہیں.
بس چند چیزیں ہیں جو اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمارے لیے جو حرام کیا ہے. اب ایسا لگتا ہے ہماری زندگی میں ہو گیا ہر چیز حرام، ہر چیز حرام، حلال تھوڑا سا رہ گیا ہے. تو ذہن کو اپنے صاف کر رہنا چاہیے. اللہ نے پوری چیزیں حلال کی ہیں، بس چند چیزیں حرام. آدم علیہ السلام کے ساتھ بھی اسی تھا. جنت میں سب حلال ہے، صرف ایک درخت کے قریب مت جاؤ. اس میں بھی بہت خرابی نہیں تھی، امتحان تھا، مگر شیطان نے بہکا کر برابر وہیں لے کر گیا. آج پوری انسانیت کو دیکھیے، سب جائز ہے، مگر ناجائز کی طرف کیا زبردست اٹریکشن ہے نا. 4-5 چیزیں اللہ تبارک تعالیٰ نے روکا. بھئی سود نہیں کھانا ہے، آپ کو ناپ تول میں کمی نہیں کرنا ہے نا، جھوٹ نہیں بولنا ہے، باقی سب جائز. تم جو کھانا چاہو، جو کپڑے پہننا چاہو. ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 7,000 کا جوڑا گیا محسن انسانیت میں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو زیب تن کیا کہ لوگ کہیں گے کہ حضور نے مہنگے کپڑے نہیں پہنے تھے، اس لیے تھوڑی دیر پہن کے اتار. آپ کتنے بھی مہنگے کپڑے پہن سکتی ہیں، حیثیت ہونی چاہیے، قرض لے کے ڈبا کر نہیں. آدمی کی حیثیت ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا اظہار کیجیے. آپ اچھی سے اچھی گاڑی لے سکتے ہیں، پیسے اچھے ہونا چاہیے، غلط چیز میں استعمال نہیں ہونا. آپ کا گھر بہت بڑا ہو سکتا ہے. سلیمان علیہ السلام کے بارے میں دیکھیے کیسے کیسے گھر تھے ان کے. تو اس سے نہیں منع کیا گیا اسلام نے تو کہا کہ آپ آگے بڑھیے، ترقی کیجیے، اور ایک جو ہے اپنی زندگی کو خوشی سے گزاریے. جو یہ ساری حلال چیزیں اللہ نے تو بنائی ہیں، تو اس پہ غور کرنا چاہیے. اب لاک ڈاؤن میں نے یہ دیکھا کہ پتوں سے زبردست علاج ہوتا ہے. تو گلوئی کے پتے وغیرہ میں نے کھایا تو گھٹنوں کا درد چلا گیا، آنکھوں کی روشنی کے اندر فرق پڑ گیا، سب فرق پڑ رہا ہے اس سے. پھر جب میں نے اسٹڈی کیا تو معلوم ہوا، کل مجھے ایک ملے تھے ایک صاحب، ایک عرب بھی جو ہے سائنٹسٹ اس پہ ریسرچ کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ بھارت میں جتنی جڑی بوٹیاں ہیں دنیا میں کہیں بھی نہیں، نہ عربستان میں ہے، نہ ترک میں ہے، نہ آسٹریلیا میں ہے، نہ امریکہ میں. تو آپ کا جام کا پتا ہے، امرود جسے کہتے ہیں، وہ چھوٹا سا کولا پتا بھی آپ کھائیں گے نا تو بہت آپ کی زندگی کے اندر فرق ہوگا. یوٹیوب میں ہے، وہ ساری ڈیٹیلز ہیں آپ کی. تو ہم نے کیا کیا ہے، ایک ویب سائٹ پہ اس پہ ویبینار لیا ہے الگ الگ، کہ بھئی آپ کو جو ڈیفیکلٹیز آ سکتی ہیں، GST کی آ سکتی ہیں، تو یہ سب چیزوں کے بارے میں ہم نے ویبینارز لیے ہیں. اور بڑے بڑے لوگ مسلمان جو بڑے بزنس والے ہوئے کہ وہ کیسے آگے بڑھے، انہوں نے کیسے قربانیاں دی، ان کو کیا ڈیفیکلٹیز آئے اور وہ کیسے آگے بڑھے ہیں. تو اس میں جو ہے نا آپ دیکھیں گے کہ پونا میں ایک صاحب ہیں، برادران وطن میں سے ہیں. وہ ایسے پودے لگاتے ہیں، شو کے پودے، اب جو گھر پہ لگاتے ہیں ہم، آرنامنٹل جو کہتے ہیں. تو وہ سب پودوں کے اندر انہوں نے کیمیکل سے ڈھونڈا اور انہوں نے ایسا لگایا کہ آپ کی خوبصورتی رہے گی، لیکن اس کا ایک ایک پتا توڑ کے آپ سالن میں ڈالیں گے تو کئی بیماریاں آپ کو ہوں گی. اور انہوں نے اس کا پورا فارمولا بتایا، یہ پتے کے اندر یہ دوا ہے، آپ ایسا استعمال کریں گے تو آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا. تو یہ نیا ہے نا، نیا ٹرینڈ ہے. لوگوں کو خوبصورتی ملتی، پھر صحت اچھی ہو رہی. گھر کے کام کیسے آسان کرنا چاہیے. اب دیکھیں نا، جھاڑو کیسے صاف آ رہی ہیں، وہ باتھ روم صاف کرنے کے کیسے الگ الگ سٹائل سے آ رہے ہیں، ان کے جو ہے برش کیسے الگ الگ آ رہے ہیں. اس میں ہم دماغ لگا سکتے ہیں کہ ہم کیسے آسان کر سکتے ہیں لوگوں کا مسئلہ. آپ کی اگر وہ بات کلک ہو گئی تو پوری دنیا میں چل سکتی ہے، وہ آپ کا پروڈکٹس پوری دنیا میں آ سکتا ہے. تو اس کو ہم کو ابھارنا چاہیے. تو ہوتا یہ ہے کہ آپ لوگوں کو تو ذرا تکلیف جائے گی پہلے، کوئی بھی جیسے جماعت میں ہوتا، لیکن اب جو چھوٹی بچیاں ہیں وہ بہت تیزی سے سیکھ جائیں گی. جیسے قرآن، اب ہم تجوید پڑھ رہے، اب ہم عربی میں پڑھ رہے ہیں اس کو، لیکن ہمارے بچے تو فوراً تجوید پڑھ لیے، بچپن میں پڑھ لیے، مول صاحب مل گئے. عربی بھی ایسی بزنس بچے بہت تیزی کے ساتھ سیکھ جائیں گے. بچی شادی سے پہلے ہی سب سیکھ جائے گی یہ ساری چیزیں. اب جو سیکھنا ہے تو ہم کو بڑا مشکل لگ رہا ہے اس کے سلسلے میں. اور یہ اسٹیپ وائز ہوتا ہے، جیسا آج یہاں بتایا گیا تو ذرا ڈوز زیادہ تھا وہ ساری چیزوں کا. ہمارے ریان بھی ابانی صاحب نے کوشش کی ہے کہ نہیں خواتین کو دینا چاہیے، لیکن ذرا یہ اگلی اسٹیپ ہے، ابھی تو شروع ہی نہیں ہوا نا. تو پہلے کیا ہے، ہلکا پھلکا ہونا، نہیں تو کبھی کبھی گھبرا جاتا ہے آدمی کہ یہ بہت مشکل راستہ ہے. اس کو تھوڑا ہی بتانا چاہیے. پہلی اسٹیپ ہوگی، پھر دوسری ہوگی، تیسری. تو اب جیسے ہمارا مسئلہ لیجیے، اب ہم جماعت کی ذمہ دار رہے، یہ رہے، لوگوں نے کہا کہ ای میل ہونا چاہیے، تو بہت گھبراتے تھے ہم. ای میل، کمپیوٹر چلانا بولے تو مشکل. اب نہیں بولے صاحب، اب وہ ای میل رکھنے کا، ہم ای میل، اب وہ اس کا کیسا رہتا ہے، کوڈ نمبر رہتا ہے کیا، کیسا ڈالنا، بہت مشکل تھا. اب میں بتا رہا ہوں، پونا میں ایک ٹریننگ ہوئی ہماری، گھنٹے 2 گھنٹے، کیا بولے تو ای میل پہ بھی. اور بعد میں تو اب بچوں کا کھیل ہے ای میل. پھر ایک صاحب نے، اب اچھا وہ ای میل کو میں ایسے ہی بول رہا ہوں امیر حلقہ ہونے کے بعد بھی آ گیا کہ ای میل دیکھو. پھر ظفر انصاری صاحب ہے، ارے بھئی آپ کے موبائل میں آتا ہے.
دیکھیے تو معلوم موبائل میں آ رہا ہے وہ. اب تو کہیں بھی رہو آپ کو ای میل مل رہا ہے, تو نہیں معلوم ہونے کے, مگر آہستہ آہستہ سیکھتا ہے آدمی, میں یہ بتا رہا ہوں. تو اس میں شرمانا نہیں چاہیے کوئی بھی, سیکھتے رہنا, خبر تک جانے تک ہم کو سیکھنا ہے, یہ سمجھنا چاہیے ہم. اس میں کوئی شرمانے کی بات نہیں. نہیں آتا تھا پہلے, اب سیکھیں گے. پھر واٹس ایپ آ گیا. اب جب میں نے گھر میں کمپیوٹر لیا تو میرا بچہ اب 22-23 سال کا ہے, تو وہ جب 3-4 سال کا ہی رہا, کمپیوٹر لا کے رکھ دیا میں نے, اور ایسا اس کے سامنے خالی کھولا, دیکھا, سیکھ رہا تھا میں ذرا تھوڑا. اب اس نے کیا کر دیا معلوم ہے, میرا کمپیوٹر, اس کو کچھ بھی نہیں, ABCD معلوم نہیں, اسکول کو نہیں گیا نا ابھی, تو اس نے کمپیوٹر کھولا اور پورا ایک ایسا وہ پاور پوائنٹ کا بنا لیا. سورج بھی نکل رہا ہے ادھر سے, پیچھے سے میوزک بھی آ رہی ہے, چڑیاں بھی آ رہی. اب ایسا تعجب ہوا, بھائی تیرے کو کون بتایا؟ تو بولے ابا میں نے کر دیا, خالی بات آتی. بولے تجھے آپ نے ایسا بٹن دبایا نا, میں بھی دبایا, بولے ایسا بٹن, وہ چالو ہو گیا. بولے پھر میں نے یہ بٹن دبایا, اس کو یس نو بھی نہیں معلوم کیا بول رہا ہے, ادھر کا دبایا, پھر ادھر کا دبایا, اب وہ سب بن گیا. تو مجھے معلوم ہوا کہ آئندہ کی آ رہی نسل نا وہ بہت زیادہ ذہین ہے. اب تو بہت وہ یوٹیوب پہ کام کر رہے ہیں. اب بتائیے وہ ABCD نہیں معلوم اور وہ پاور پوائنٹ چلا رہے. تو بچے سب ایک کے گھر کی بات نہیں ہے. میں تو جس بچوں کو جا رہا ہوں, جس نئی نسل کے پاس ہمارے جا رہے ہیں, ماشاءاللہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو بہت سہولت دی. ہم نے پہلے وہ ڈالنا چاہیے, جیسا انہوں نے کہا پیشن کیا ہے, آپ کریں گے نا سب. آپ جماعت اسلامی کے لیے ڈٹ گئے گھر میں, تو پورا گھر, آپ خاندان آپ کا سپورٹ کرتا ہے. پہلے دیکھتا ہے, آپ ہی بولے آ کے کیا مصیبت ہے جی, گھڑی گھڑی مجھے لگاتے ہیں, وہ نکو بول رہی ہوں, میں تو بھی سن رہے نہیں. تو گھر والوں کو معلوم ہوتا ہی نہیں, پھنسے بھی ہم کہاں جانا. تو آپ ایسا بولیں گے, گھر میں پھنس جاتے ہیں آپ. تو آپ جتنے پکے رہیں گے, کوئی اچھا اس کا پورا ہوتا ہے. میں نے دیکھا ایک فیملی کو, دیکھا میں نے کہ ان کا بچہ ہمارے وقت انجینئرنگ کالج میں کوئی نہیں پڑھتا تھا, وہ انجینئرنگ میں چلا گیا. اتنا ایفیکٹ ہو گیا اس کا, پورے خاندان میں یہ کہتے تھے وہ انجینئر بن رہا ہے. نتیجہ یہ ہوا, پورے خاندان کے لوگ, ان کے میرے پھپھیرے سب بولے ہمارے بچوں کو انجینئرنگ میں ڈالنے کو, ہمارے بچوں کو ڈالنا. پورا ماحول بدل گیا. پھر قرآن کا, اجتماعات کا, پورا ماحول بدلتا جاتا ہے. تو ایسے ہی بزنس کا بھی آہستہ آہستہ بدلے گا, ایک دن میں نہیں ہوگا ہم کو, لیکن انشاءاللہ پوری قوم کی تقدیر بدلے. تو اس کو آہستہ انٹرسٹ ہے. تو اچھا ہم سب کو بھی بزنس میں سے نہیں بنانا چاہتے. میں بولا نا کچھ زاہد بھی ہوں گے, جیسا صحابہ کرام تھے ایسا, وہ کہیں گے نہیں صاحب ہم کو کچھ بھی نہیں ہونا, بس ایک روٹی ہو گئی, اتنا گیا, ہم پڑھتے, ہم ہمارا رہتے. تو ان کو چھیڑنا نہیں ہے نا, جو نہیں کرنا چاہ رہے ان کو کبھی نہیں چھیڑنا. اور کبھی ان درست بھی نہیں ہوتے دوسرے لوگ نہیں کرنا چاہ رہے. اچھا یہ بھی نہیں سوچنا کہ ہمارے خاندان کے ہیں وہ انہوں بیکار ہیں, ان کو لے کے کرنا. بیکار آدمی اس کے واسطے رہتے کہ اس کو کچھ آتے نہیں رہتا ہے نا. بہت سے لوگ سعودی عرب سے پیسہ کما کر آ گئے, اب سوچے وہ سالہ بیکار ہے اپنا, وہ چچیرا بھائی ہے, اس کو لے کے کرے, ان کا پورا سرمایہ ڈبا دیا انہیں, کیونکہ کام کا نہیں تھا نا انہیں پہلے. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن میں کیا بولا کہ یہ پیسہ بہت قیمتی چیز ہے, نادار لوگوں کے ہاتھ میں مت دو, بولا ہے نا. جو بڑھا رہے, اچھا کر رہے, ان کو ساتھ میں لو. بیکار ہیں بول کے مت لو, یہ خاتون بیکار ہے, یہ اس کو آتا نہیں, کچھ بھی نہیں آتا. تو اللہ نے ایسا بنایا ہے نا. اب وہ بول رہے نرس بن رہی, پھر کیوں کام کرتے لوگ؟ بھئی یہ لوگ, اللہ تبارک تعالیٰ کو دنیا چلانا ہے, تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ایسا بنایا ہے نا. کسی کو سروس پہ, اب تم بولیں گے سروس نہیں کرنا, سب بزنس مین, ایسا بھی نہیں کرنا. اب پھر آپ کو کہاں سے ملیں گے سروس والے؟ آپ کو سروس والا ہی نہیں ملے گا, تو بزنس کیسے چلے گا؟ تو بزنس میں نہیں ہونا, مینیجر ہونا, پیون ہونا, سب ہونا. اب وہ گاڑیاں چل رہی تو ڈرائیور ہونا. تو اللہ نے بنایا, ان کی بیچاروں کی صلاحیت ویسے رہتی ہے. ہم تو ان کو بھی بولیں گے, دیکھیے جو ڈرائیور ہے, جو پیون ہے, ہم بولیں گے تو بھی مالک بن سکتا ہے, ابھاریں گے اس کو, ہم اس کو دبائیں گے نہیں. ہم یہ ورڈ آشرم نہیں استعمال کرنا چاہ رہے کہ تو ڈرائیوروں میں ہوا تو ڈرائیور رہیں گا, پھر ڈرائیور کا بچہ نہیں. ڈرائیور کا بچہ اچھا نکل سکتا ہے, ڈرائیور کی بچی جو ہے پرائم منسٹر بن سکتی, کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو جو لیکن آگے بڑھنا چاہ رہے ہیں بڑی, لوگوں کو ایسا بھی نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ کمتر ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ ساری بنی آدم ایک جیسے, کچھ بھی کام کرو, وہ لولا ہے, لنگڑا ہے, غریب ہے, امیر ہے, سب ہمارے پاس ایکویلٹی. اسلام کی کیا سب سے بڑی بات ہے, آج بھی لوگ پورے دنیا میں کیوں اسلام قبول کر رہے, تو یہاں کیا ہے, ایکویلٹی ہے, برابر, کوئی غلط کام نہیں ہو سکتا. ابھی معلوم ہوا وہ ناگپور میں 2 خواتین نے آپس میں شادی کر لی. میں بولا مسلمانوں میں ہو سکتی کیسا ہے؟ 2 خواتین چلے گئیں مولانا کے پاس, ہمارا نکاح کرا دو بولے, یا 2 لڑکے چلے گئے. تو یہ اتنی سیف جیون ویوستھا ہے, اس کی پوری دنیا محسوس کر رہی ہے. اگر ہم کہیں سیف ہو سکتے ہیں تو اسلام کے سائے میں ہو سکتے ہیں. پورے انگلینڈ, امریکہ, آسٹریلیا, سب جگہ سے لوگ کیوں آ رہے ہیں؟
ہم نے قرآن کا صحیح مطالعہ نہیں کیا. صحیح بات تو یہ آپ غور کریں گے تو یہ قرآن آپ کو جو ہے نا ایک زندہ قوم بناتا ہے, ایک غالب قوم بناتا ہے, آپ کو آگے لے کر چلے جاتا ہے. اور یہاں جو کچھ ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے, دوسروں کو بھی نہیں بتانا. نہیں ہمارے شوہر ایسا کرتے تو ہم بھی بہت آگے بڑھتے, ہمارے ابا ایسا کرتے, ہمارے سسرال والے. تو دیکھو کوئی بھی رکاوٹ نہیں ہے, آپ کو خلیفہ بنایا ہے اللہ تبارک تعالیٰ, تو سارا پاور آپ کے پاس. آپ اگر اس کو صحیح استعمال کریں گے پورے خاندان والے آپ کا ساتھ دینا شروع کریں گے. پہلے آپ کا تعلق خدا سے ہونا چاہیے. اللہ تبارک تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا؟ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا, اٹھو اور ایک وقت کا حصہ تم گزارو, چاہے 1/3 ہو 2/3 ہو, کم کرو زیادہ کرو. قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو. رات کا اٹھنا نفس پہ بڑا بار ہے, لیکن اللہ کی بات سمجھنے کے لیے بہت عمدہ وقت ہے وہ. اور سب سے کٹ کے اللہ کے ہو جاؤ, یہ سب بتا. فوراً دوسرا رکوع آپ پڑھیے سورہ مزمل کا. اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ ہم جانتے ہیں کہ آپ اور آپ کے ساتھی 2/3 1/3 آدھی رات سے زیادہ نماز پڑھتے ہیں, مگر تم میں سے کچھ بیمار ہوں گے, کچھ لوگ تجارت کر رہے ہوں گے, اور کچھ اس کے بعد ہے اس کے بعد جہاد کر رہے ہوں گے. تو اب ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ تہجد پڑھ رہے تو بزنس متاثر ہو رہا ہے. تو اللہ نے کہا اب جتنا میسر آتا ہے, اب یہ فرضیت ختم, اب اس کو ہم نفل بنا لیتے. اب 8 رکعت نہیں پڑھ سکتے 2 رکعت پڑھ لو, بڑی صورتیں نہیں پڑھ سکتے چھوٹی صورتیں پڑھ لو, لیکن اس کا اہتمام کرو. تو اللہ سے جتنا گہرا آپ کا تعلق رہے گا, ایک بڑا کام آپ کرنا چاہ رہے ہیں, آپ کو پاور کہاں سے ملے گا؟ بیٹری چارج ہونے کے بعد ہی چلتی ہے. تو خدا سے جب آپ کا تعلق ہوتا ہے نا تو بہت شاندار ہو. ایسے بہت سے پریشانی آپ کے سامنے رہتی ہیں. صبح صبح آپ اٹھتے تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ, یہ زندگی کچھ نہیں بس ایک کھیل اور تماشا ہے. تو بھائی ڈوبے تو ڈوبے, پیسے ڈوبے نا. اب ہماری ایک بہن نے بولی ہم دے دیے تو پیسے ڈوب گئے, پھر ہمارے پھر کیا کرنا؟ تو جو رسک نہیں لیتا وہ کبھی بھی بڑا نہیں بن سکتا ہے نا. جتنے بزنس مین والے سب ڈوبے ہوئے ہیں پہلے. وہ بولتے اس کو ڈوبے ہوا مت بولو, یہ تجربہ رہتا ہے, یہ ٹھوکر لگتی تم کو. تو مجھے اب بولے لوگوں نے آپ بھی دیو, بولے پیسے دیو ادھر ادھر سب. جب آپ دھوکے کھاتے نا جبھی آپ کو معلوم ہو جاتے زندگی کیا ہے. اس کے بغیر آپ سدھرتے نہیں. تو کیا ہوتا ہے, پہلے ہم نے دیے تو معلوم آ رہی ہے یہ غلطی ہوئی, اپن لکھا پڑھی نہیں کرے, پھر دوسرے وقت معلوم ہوا ایسا کرنا, تیسرے وقت ایسا, پھر آگے بڑھتے. تو جو جتنا رسک لے گا آگے بڑھے گا, اس میں گھبرانے کی کیا بات ہے. اچھا مفسرین نے کیا لکھا, کسی نے آپ کا پیسہ ڈبا دیا, اتنا برا دکھتا ہے میرے پیسے ڈبا دیے. تو وہ بولے کہ اب اس کا فائدہ کتنا ہے. دیکھیے ایک تو قیامت میں اتنی نیکیاں آپ کو ملیں گی, سمجھو 50,000 ڈبا. ایسا تو ہم خیرات کرنے والے نہیں تھے 50,000 ہے نا. تو ایٹومیٹیکلی اتنا اجر آپ کو جو ہے مل گیا. دیر سے دیا تو بھی آپ کو جو ہے پورا ثواب. پھر گھبرانے کی کیا بات, اس میں سے بی پی بڑھ جا رہا ہے, شوگر بڑھ جا رہی, میرا نہیں دیے, انہوں نے حق نہیں دیے, انہوں نے نہیں دیے. کوئی بھی ایسا آپ کا حق نہیں روک سکتا. اچھا ماں کے پیٹ میں سب لکھا ہوا ہے, آپ کو یہ آنے والا ہے. لوگ کھانے میں بڑی گڑبڑ کرتے ہیں, بریانی آ گیا تو گوشت آتا ہے نہیں آتا ہے, وہ بوٹی پہلے سے لکھے بھی ہے نا, آپ کی قسمت میں ہے تو مل جاتی ہے آپ. تو سکو یہ جب آپ رات میں تہجد پڑھیں گے نا تو یہ سب کلیئر ہو جاتا ہے آپ کا کہ ہماری خام خواہ کی کھیل تماشا ہے. کھیل تماشے کی سوا کیا ملنے والا تو وہی ہے. کتنا اچھا پہلا بزنس بھی کریں گے تو وہی ہے آپ, اور نہیں کریں گے بھی تو وہی. روزی تو آپ کی لکھی ہوئی ہے, آپ کو ملنے ہی والی ہے, مگر یہ کیا ہے صلاحیتوں کا اقدام. لوگوں نے اس میں بھی لکھا ہے قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا, کہ کامیاب ہوگا جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا. یعنی اللہ نے ہمارے اندر چھپا کے رکھی ہیں صلاحیتیں. میرے اندر ڈیزائن کی صلاحیت ہے, بلڈنگ بنانے کی صلاحیت, مجھے اس کو اجاگر کرنا پڑے گا نا. اجاگر کرے گا تو دنیا بھی دیکھے گی, مجھے فائدہ بھی ہوگا. نہیں میں اس کو دبا دیا, وقد خاب من دساہا, جس نے اس کو دبا دیا. اندر تھا, وہ سیکھ سکتا تھا, عربی سیکھ سکتا تھا, انگلش سیکھ سکتا تھا. اب دیکھیے اتنا میں امیر الخوف رہا پورے اس میں, لیکن جب لاک ڈاؤن ہوا تو جب میں نے عربی سکھائی 4 مہینے میں سب سمجھ میں آنا شروع ہو گیا. صورتیں ابھی بھی یاد ہو رہی ہیں برابر. 30واں پارہ یاد کرنا تھا پورے ارکان کو پورا کمپلیٹ, دوسری بھی اور صورتیں یاد ہو رہی. تو جتنا اب لوگ کیا بتاتے ہیں معلوم ہے 60 سال کے ہو گئے, یہ بھی ایک پرابلم ہے. 60 سال کے ہو گئے تو بولتے ہم ریٹائر ہو گئے, اب کیا کرنے کا ہے. بڑے بڑے آدمی پوری مسجد پکڑ کے بیٹھ گئے. اب ریٹائرمنٹ اسلام میں ہے ہی نہیں. اسلام میں ہے کہیں ریٹائر ہونے کا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے, صحابہ کرام بھی ہے. یہ گورنمنٹ کی پالیسی ہے, بلکہ مگر انہوں نے گورنمنٹ کی پالیسی کو خدا کا حکم بولے نہیں, حلال حرام. تو کل تک بیچارہ ڈیزائن نکال رہا تھا, اچھا 60 سال تک ریٹائر ہو گیا تو بولے نہیں بہت ہو گیا صاحب, اب تو ہاتھ نہیں لگاتا ہے.
جو تجھے آیا اب دنیا کو بتانے کا وقت آیا تھا تیرا. اچھا بوڑھے ہونے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ دماغ اور زیادہ پختہ ہوتا ہے. مولانا شفیع مونی صاحب فرماتے تھے بوڑھے لوگوں کا دماغ بہت زیادہ مضبوط ہوتا ہے. اس پہ ریسرچ بھی آئی, ڈاکٹر موتی لال صاحب سے بھی ہوا, مگر اس میں کیا ہے سیل ذرا کمزور پڑنے لگتے ہیں. مگر آپ نے اس کو پھر سے کام میں لایا نا, پھر تیز ہو جاتے ہو. مگر آپ نے اس کو چھوڑ دیا تو پھر وہ ختم ہونا شروع ہوتا ہے. اب جیسے یاد نہیں کر رہے آپ تو پھر یاد نہیں, لیکن آپ یاد کرنے کا رکھیں گے تو 90 سال تک آپ کو باتیں یاد ہوتے رہیں گی, کوئی پرابلم نہیں ہے آپ کے لیے. اور نہ گھٹنوں میں درد ہوگا نہ کوئی پرابلم ہوگا. میں آپ کو بتا رہا ہوں, آپ نے ایک بار سوچا وہ ڈاکٹر کیا کہتا ہے گھٹنے کا درد ہوگا, آپ کرسی آپ نے پکڑ لیا نا, آپ نیچے بیٹھ ہی نہیں سکتے. اچھا اس میں بھی ہے, جو عیسائی لوگ کرتے تھے نا تو وہ کیا کرتے تھے معلوم ہے, آنکھیں بند کر کے بیٹھ جاتے تھے ایسا سالوں سے. ہاتھ ایسا رکھ دیے تو ایسے رکھ کے بیٹھ جاتے تھے, تو ہاتھ ہی سوکھ جاتا تھا نا, بعد میں کام میں نہیں آتا, آنکھ کو نظر نہیں آتا. تو جو چیز آپ استعمال میں نہیں لائیں گے خدا کی دی ہوئی, تو وہ چیز پھر بعد میں کام نہیں کرتی. تو اس کو کام میں لاتے رہنا چاہیے, کام میں لاتے رہنا چاہیے. اور اس کا کیا ہے, یہ بزنس میں وغیرہ معلوم نہیں ہوتا, ہم اٹھاتے لاتے لوگوں کو دیتے, کام کرتے بازار میں. اب دیکھیے نا انہوں نے کتنے 2000 خواتین سے ان کی ملاقات ہو گئی. ایسا دعوتی ملاقات بھی نہیں ہو سکتی تھی ہماری. ایک بزنس ہوتا ہے, اس کے تحت لوگ آپ کے کانٹیکٹ میں آتے, پھر ان کو آپ بتائیے. اب اس کے ساتھ آپ قرآن بھی دے سکتے کہ صاحب یہ ہمارے پاس قرآن بھی ہے. اب یہ توغرے ہیں, توغروں کے ساتھ آپ نے قرآن بھی رکھ دیا الگ الگ نمونے کا, تو لوگوں نے وہ بھی خریدا, یہ بھی خریدا, کچھ لٹریچر رکھا, کچھ اور آپ کے پاس چیزیں آ رہی ہیں بچوں کی تربیت کی, تو وہ بھی آپ کرتے رہے تو ٹھیک ہے. تو یہ جو آخری میں بات بتائی گئی ہے کہ معاش کمانا ایک فرض ہے, ایک فرض کے بعد دوسرا فرض ہے. اچھا ہمارے پاس یہ جیسا بتایا گیا کہ خواتین کو کچھ معیوب بھی سمجھتے کہ خواتین کر رہے ہیں, تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کتنا تھا. تو یہ ہم کو پھر سے کر کے بتانا ہے, اسلام کو ایگزیکیوٹ کر کے بتانا ہے. اور لوگوں نے مجھے لاک ڈاؤن میں بتایا, غیر مسلم دوست ہیں میرے, تو انہوں نے بتایا کہ یہ جو کووڈ میں انتقال ہو رہا تھا تو ان کو ایک خاص قبر میں دفنایا جا رہا تھا, جلایا جا رہا تھا, تو اس کا آرڈر ان کو ملا تھا. تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کو کیا بتاؤں, آپ بہت صحیح بات بتا رہے, وہ پورا کام خواتین نے کر کے دے دیے تھے بولے زمانے میں, خواتین پورا. تو خواتین جو ہے بہت اچھا کام کرتی ہیں. جیسے انہوں نے کہا نا پورے مسالے خواتین آپ کی بنا رہی ہیں, آپ ان کا گروپ بھی بنا سکتے ہیں, کمیٹی سہیلیاں بول کر بنایا ہوا ہے. ہماری جو مجلس نمائندگان کی فقیرہ صاحبہ ہیں انہوں نے وہاں بنایا ہے, اور وہ سپلائی کر رہی ہیں. انہوں نے لیکوڈ سوپ اتنا اچھا بنایا, پیکنگ وغیرہ کی ہے, پورے خواتین ایک جگہ جمع کرتی ہیں, پھر مال ٹرک سے بھر کر پورے مالز میں چلا جاتا ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے, آپ اس کی کمپنی بنائیں. دوسری بات, گورنمنٹ کی طرف سے ہم کو سود سے بچنا چاہیے. جیسے یہ سودی اسکیم بتائے, تو ہم اس بات کی کوشش کر رہے ہیں کہ سود کا لینا دینا تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا اللہ اس کے رسول کی جنگ ہے ان لوگوں کے ساتھ, تو ہم یہ کر رہے ہیں. تو بہت سی گورنمنٹ نے اپنی پالیسی بدل دی. اس نے کہا اگر اپنا پیسہ بھی لگائیں گے, فیشریز میں تو پکا معلوم ہے مجھے, چاہے آپ برف کا کارخانہ لے لو یا وہ پھل لانے کی گاڑی لے لو, اگر کوئی خاتون ہے تو اس کو 60% جو ہے نا اس میں سبسڈی ہے فوراً, اگر آپ منظوری کے بعد لے رہے. مطلب 20 لاکھ کی گاڑی ہے, آپ 8 لاکھ ہی ڈالیں گے, 12 لاکھ گورنمنٹ ڈال رہی ہے. ایسی مچھلی کے کوئی بھی پروگرامس ہیں اس میں خواتین کو 60% ہے اور مردوں کو 40%. دوسرا بات ایک کلسٹر ہے, سمجھو ایسی 25 خواتین ہو گئی ہیں آپ کے پاس کہ بھئی وہ بنا رہے ہیں, پپڑ بنا رہے ہیں, سمجھے ایسا ہے. اب وہ بڑی مشین بٹھانا چاہ رہے ہیں, اور وہ مشین سمجھو 10 کروڑ میں آتی ہے, تو وہ سب مل کے اگر گروپ بنا کے 1 کروڑ روپیہ ڈالتی ہے تو 9 کروڑ روپے گورنمنٹ آپ کو دے رہی ہے, ڈونیشن, گرانٹ, اس کو بولتے کلسٹر. تو ہم خیر اب اگر بیدر میں ہے آٹو کا, اب 2 پروجیکٹ ہم شروع کرنا چاہ رہے ہیں مالیگاؤں کے اندر, تو یہ بالکل کروڑوں روپے کا. لوگ یہ بولتے تھے اتنے پیسے کہاں سے لائیں گے, جو بتایا گیا کہ 0 بجٹ میں کیسے شروع کرنا ہے. تو پھر دیکھیے مال لوگ دیتے آپ کو وہ سیل کرنا ہے. اب لوگ بولتے ہیں ہمارے پاس پیسے نہیں, بزنس کہاں سے شروع کریں گے. تو انہوں نے کہا بزنس کے لیے کوشش شرط ہے, پیسہ نہیں. پیسہ آٹومیٹک آتا ہے, اور انویسٹر تو اتنے ہیں میں آپ کو کیا بتاؤں. اب وہ کہے گا کہ اب دیکھیے ایک لاتور کا ایک مسئلہ آ گیا, وہ کچھ پارٹس لا کے موٹر کے یہاں بیچتے تھے. انہوں نے کہا کہ صاحب لیکن آتا ہے تو ہمارے پاس وہ نمبر کا پارٹ نہیں رہتا, یہ نمبر کا پارٹ نہیں رہتا. اگر 5 لاکھ روپے ہم کو مل جائیں تو ہم وہ سارے رکھیں گے, تو ہمارا بزنس بھی ہوگا, آپ کو مل جائے گا, اور ایک 10 سے 20% آپ کو فائدہ بھی ہوگا اس کے اندر. تو ہم نے بولے کہ ٹھیک ہے. اب افضل بیگ صاحب کو ہم نے فون کیے, انہوں نے کہا کہ نہیں ایسا آزمائش میں نہیں ڈالنا چاہیے. ان سے پوچھیے ان کا ہول سیلر کہاں ہے, تو وہ احمد آباد میں. اتفاق سے ہمارا میں بھی جا رہا تھا, وہ بھی احمد آباد. ہم نے کہا وہیں بات کریں گے, ان کو بھی بلا لیا, ان کے وہ ہول سیلر کو بھی بلا لیا.
اور ان کو بتایا کہ صاحب ان کو ضرورت ہے 5 لاکھ روپے اب یہ رکھنا چاہ رہے ہیں، تو اب آپ کے یہاں اتنا مال پڑا ہوا ہے، یہاں رکھ کے کیا ہوگا؟ یہ مال اگر ان کی دکان پہ رہے گا تو کیا فائدہ ہے؟ ہم گارنٹی لیتے. وہ بولے آپ گارنٹی لیتے تو بس میں دے دیتا ہوں. اب بتائیے، خالی گارنٹی لینے پہ ان کو 5 لاکھ کا مال ایسے مل رہا، کسی کے پیسے لینے کی ضرورت ہی نہیں تھی. اب وہ یہ سوچتے بیٹھ رہے تھے میرے پاس 5 لاکھ نہیں ہے تو میں کیسا کروں گا. ان کو آئیڈیا ہی نہیں آئی نہیں. اب یہ آئیڈیا آ گئی تو کسی کے پیسے لینا نہیں ہے، کسی کے ساتھ کچھ شیئر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پورا فائدہ ان کا ہو گیا. ہمارا مکتبہ چل رہا تھا ناندیڑ میں، تو 50 لاکھ کی کتابیں ہم نے رکھی، جماعتوں کو ہی دے رہے تھے ہم. تو جماعت کی یونٹیں ہمارے پاس لے رہی تھی، مگر 33 لاکھ روپے ان کے اوپر بقایا رہ گیا. معلوم تھا اپنی جماعتیں آج نہیں تو کل دینے والی ہیں. انہوں نے کہا وہ بات صحیح ہے، لیکن جب ادھار رہتا ہے کسی کے پاس تو اس کو یاد دلانا چاہیے. تو آپ کیا کیجئے، 1 گھنٹہ 11 سے 12 تک روز فون کرنا ہے صرف، اور ان کو یہ بتانا ہے کہ آپ نے پیسہ بھیج دیا کیا، کب بھیج رہے ہیں. وہ کہیں گے پیر کو، تو وہاں پیر لکھ دینا، پھر اگلے پیر کو برابر فون کر کے یاد دلانا. تو ایسے 2 ختم. تو ہم نے دیکھا 1 مہینے میں 3-4 لاکھ روپے واپس آ گئے، 33 لاکھ کے 28 لاکھ. دوسرے مہینے میں تو بالکل 23 لاکھ. کرتے کرتے پورا ختم ہوگا تھوڑے دنوں میں. تو انہوں نے کہا کیا کیا آپ نے، صرف 1 گھنٹہ یاد دلانے بھی دیا. تو کسی کو ہم ادھار پیسے دیتے ہیں نا تو یاد دلانا پڑتا ہے. آپ یاد نہیں دلاتے تو تھوڑے دنوں میں تو بھول ہی جاتے ہو، ہے نا. تو رول ہے اس کا کہ بھئی آپ نے جب دیا ہے کسی کو تو آپ ڈیمانڈ بھی کیجیے، اس کو یاد دلائیے اچھے طریقے سے، جتنا نرمی سے، جتنا محبت سے. آپ تھوڑا سا پہلے برا دکھتا ہے ان کو، لیکن یہ نہیں کریں گے تو آپ پھر وہ نہیں. تو یہ الگ الگ کورسز ہیں. اچھا اس کے بزنس کے کورسز ہیں، ہمارا ویژن کیسے آگے بڑھانا. جو لوگوں نے بامبے میں یہ کورس کیا ہے تو ان کا بزنس بہت تیزی کے ساتھ ڈیولپ ہو رہا ہے. لیکن ان لوگوں کی فیس ہے کہ بھئی ایک آدمی کا ایک سیکشن کا جو ہے ایک ورکشاپ کا وہ 1,500 روپے لیتے ہیں. انہوں نے ایسا 10-12 میں، یعنی 10 مہینے 12 مہینے تک وہ آئیں گے تو ہر مہینے 1,500 اور 1,500 اوپر کا خرچہ، یعنی 3,000 روپے دینا پڑے گا ایک آدمی. تو 30,000 33,000 لگ سکتا ہے. لیکن ایسے تھوڑے بھی لوگ کریں گے تو ان کو جو علم ہوگا وہ دوسروں کو فری میں بانٹ سکتے ہیں. تو ایسے کورسز بھی ہم کو اٹینڈ کرنا پڑے گا، کچھ نالج لینا پڑے گا. آپ دیکھیں گے کہ انجینئرنگ کا کوئی آدمی ہے تو انجینئرنگ کا کورس کرتا ہے، میڈیکل کا ہے میڈیکل ڈاکٹر بنتا ہے وہ، لیکن بزنس والا کوئی بھی کورس نہیں کرتا ہے نا، پڑھتا بھی نہیں. اب نتیجہ کیا ہو جاتا ہے، پھر اس کو گھاٹا آ جاتا ہے. اس کو کل تک میرا دھندا اچھا چل رہا تھا، معلوم ہی نہیں نا دل کیسے دھڑک رہا تھا، بند ہو گیا اچانک. وہ جو ڈاکٹر دل کا ہے اس کو معلوم رہتا ہے کون سی نس کدھر ہے کیا ہے. تو ایسا بزنس کرنے کے بعد اس کا مطالعہ ہونا چاہیے. ایسی موبائل کا بھی ہے. اب یہ موبائل کو ہمارے مولانا یہ کہتے کہ صاحب ساری فتنے کی جڑ ہے، دینا ہی نہیں موبائل. اب بتائیے موبائل پہ پورا بزنس ہو رہا ہے. تو موبائل کا مسئلہ ہمارے دل کے جیسا ہے. اب دل میں بھی برے خیالات آتے تو کیا نکال کے پھینک دینا، آپ پہ ڈیپینڈ ہے نا، آپ کا دل کیا سوچ رہا ہے. ویسے آپ اس پہ دیکھنا چاہیں تو درس قرآن بھی دیکھ سکتے، فلم بھی دیکھ سکتے، کچھ بھی دیکھ سکتے. آپ پہ ہے. کسی کا موبائل کھول کے دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے وہ شخصیت کیسی ہے. بولے وہ سنبھال کے رکھنا اس کے واسطے اپنے موبائل ہے نا. تو اب وہ اسٹریس بھی کر رہے ہیں لوگ، لیکن لوگوں کو سب معلوم ہو رہا ہے آپ کیا دیکھ رہے ہیں. اب دیکھیں نا، آپ اسرار صاحب کا کچھ ویڈیو ڈال کے دیکھیے 1-2، بعد میں اسرار صاحب کے آنا شروع ہو جاتا ہے. ان کے پاس لنک ہے ویسے کہ آپ جو دیکھنا چاہیں گے. آپ پتے کا دیکھیں گے 1-2، پورے پتوں کے آنا شروع ہو جاتے ہیں آپ کو ایک کے بعد ایک، ہے نا. تو ان کے پاس یہ رول ہے، ان کو سب آپ کی شخصیت معلوم ہو رہی ہے کہ آپ کیا ہیں اس کے وجہ سے. ایسے قرآن مجید بھی ہے. اچھا یہ موبائل کا بھی دیکھیے، اس میں ایپس ہیں. صحیح بتاتا ہوں، یہ پورے موبائل میں سے مجھے 5% بھی نہیں معلوم. اتنے سارے ہیں نا یہ ایپس، کیا کیا کام کرتے بچوں سے پوچھنا پڑتا ہے، یہ کیا ہے یہ کیا ہے فلاں ہے. اب تھوڑا تھوڑا معلوم ہو گیا. نیسا بینک کا بھی کر سکتے ہیں ہم، ہے نا. شیئر مارکیٹ کا بھی اس پہ کر کے دیکھ سکتے. اچھا پہلے بہت گھبراہٹ ہوتی، چلے گئے تو کیا ہو جائے گا، ہے نا. اب شیئر مارکیٹ کا کرے، وہ پیسے چلے رہتے آتے نہیں آتے واپس. میں تو 1.5 سال تک انتظار کر رہا ایک صاحب نے بولنے کے بعد 1,500 ڈال، پھر دیکھا ہے تو نہیں، وہ 3,000 ہو گئے. بولے اس میں سے 500 پہلے نکال کے بتاؤ مجھے. نکلتے نہیں تو معلوم ہوگا کہ صحیح ہے کہ غلط ہے وہ. تو آدمی سیکھتے سیکھتا ہے نا، ایک دن میں نہیں سیکھتا کوئی بھی. تو ہم کو گھبرانا نہیں چاہیے. اب انہوں نے بڑی اب دیکھیے وہ لوگ بہت آگے ہیں جو ہم سے نالج میں ہے نا، تو انہوں نے بہت زیادہ بتا دیا ہمارے کو. تو ہم یہ اسپیڈ میں نہیں بڑھ سکتے، لیکن شروع ہونا چاہیے. اب میں بتا رہا ہوں، اگر وہ نیا ایپ نہیں بنائیں گے نا، وہاں کے لوگ ریسرچ کر کے اگر نیا ایپ نہیں بنائیں گے ہمارے سامنے، تو 800 روپے میں ملے گا یہ فون. اتنی جلدی کاپی کر لیتے ہمارے پاس لوگ. تو جو بزنس ایسا ہے کاپی کرنے کا تو وہ کاپی ہونے والا ہے.
لوگ بولتے ہیں ہمارا سیکھ کے کرے، تو ایسی ہے. تو اتنا سیکھنا پڑتا ہے ہم کو. یہاں کیا ہوا، حیدرآباد میں یونانی ڈاکٹرز بہت اچھے تھے، کینسر کا علاج کرتے تھے، ایک ایک کی دوا تھی. مگر وہ حکیم صاحب نے کیا بتایا معلوم ہے، اگر میں کسی کو بتایا تو اس کو بتایا نہیں، خبر میں لے کے چلے گا پورا علم نہیں چلے گا. وہی وہ لوگوں نے کیا کرے، ٹوٹا پھوٹا جو بھی تھا MBBS سب بتا دیا آپ کو، انجینئرنگ سب. وہ بولے تم پڑھتے رہو، اس کا آگے کا ہم نکالتے. اب یہ دیکھیں 2G سے 3G، 3G سے 4G، اب یہ ایپ کل دوسرا چاہ جاتا ہے، اتنا موبائل کچھ تو بھی، ارے کیا وہ سب گیا. تو یہ جب تک آپ کے بزنس میں آپ نیا نہیں کریں گے، بزنس میں آپ ٹرن نہیں کریں گے. ایک صاحب نے یہ کہا، صاحب میں اتنا کر رہا تھا، وہ بازو والا نے لگایا. میں لگائیں گا نہیں تو کیا تمہارا حیض کیا کام ہے نا، لگا کے بیٹھے. بولے اس کی روزی اس کو. میں بولے یہ بولنے کی باتیں، آپ اس کی انڈسٹری لگاتے، اس کے مینوفیکچر میں آتے، اس کو اور آگے بڑھاتے. نیا سوچنا پڑے گا آپ کو، اور یہ آپ عادت ڈالیں گے اپنی اگلی نسل میں، جب کہیں اگلی نسل جو ہے راج کر سکے. خیالات اونچے ہونا چاہیے. ہم ٹکرائیں کہ ہم نئی چیز دیں گے. جب تک مسلمان نئی چیز دے رہے تھے، سارے لوگوں کے مسئلے کو حل کر رہے تھے جب وہ راج کر رہے تھے. اور مولانا نے یہ بتایا نا کہ خالی ایسا نہیں ہوگا کہ قرآن سنت ہم درس قرآن دے دیے، اجتماع ہو گئی، میٹنگ ہو گئی، چلے گئے، اب سمجھ رہے اللہ میں اللہ کے وہاں کی کنجی جماعت کو دے دیتے ہے نا. مولانا نے بناؤ بگاڑ، تحریک اسلامی کامیابی کی شرائط یہ لکھے کہ دنیا میں جو کمپٹیشن کرے گا اللہ اس کو دیتا ہے. اس کے پاس دھرم ذات نہیں، جیسا بتا قانون سب کے لیے کام کر رہا ہے. اب ہماری لاتور کی ٹرین ہے 6:30 بجے آتی، تو کبھی 6:30 کو آتی، کبھی 6:25 کو، کبھی 6:05 کو جائے جاتی ہے نا الگ. اب وہ بمبئی میں گئے، لوکل دیکھیے اب 6:17 کی لوکل تو 6:17 کو آئے گی، 6:18 کو آئے گی. ہم نے سنا، میں تو گیا نہیں انگلینڈ امریکہ میں، وہاں تو بالکل سیکنڈ کا فرق نہیں پڑتا، اتنی جلدی آتی. تو جو جتنا ٹائم کا پابند ہے وہ اتنا کامیاب ہے. اللہ نے نماز ٹائم کے پابند کے ساتھ کر دی ہے. مسجدوں میں 1:15 بجے بولے تو 1:15 بجے نماز، 6:17 کو بولے تو 6:17 کو نماز. لیکن ہم وقت کی پابندی نہیں بنے. اب تو کیسے ہوا؟ وہ نماز آ سکی کیا؟ اگر وہ نماز آتی تو ہمارے پروگرام میں بھی آ جاتی کہ ہم وقت کی پابندی کر رہے ہیں. تو وقت کی پابندی روزے کے ساتھ ہے. اگر یہ ہماری زندگی میں ہم لائیں گے، لوگوں سے وعدہ کیا وہ پورا کریں گے، وقت پہ اپنا کام کریں گے، آپ دیکھیے کتنی تیزی کے ساتھ ہماری ترقی ہوتی ہے. ہم یہ نہیں کر کے ہم یہ سمجھیں گے صرف مسجد پکڑ کے بیٹھ جائیں ہم تو کامیاب ہوں گے، تو ایسا نہیں ہو سکتا. یہ دنیا نیچرل ہے، مسلمان کے لیے ویسی ہے، غیر مسلم کے بھی لیے ہے. تو ہم کو اگر ہم کام کریں گے، اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا، یہودی اور نصارہ یہ کہتے کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، تو اللہ نے کہا پھر تم کو کیوں سزا دے رہا ہے؟ آج ہم کو کیوں سزا مل رہی ہے؟ اگر امت مسلمہ اتنی پسندیدہ ہے تو پھر سزا کیوں مل رہی ہے؟ تو اللہ نے کہا تم بھی وہی کر رہے جو پہلے والوں نے کیا، تو تم کو بھی وہی سزا ملے گی. تو اس لیے یہ ساری فیلڈز میں ہم کو جانا ہے اور بحث نہیں کرنا ہے، زیادہ الجھنا نہیں. کوئی بولا نہیں صاحب یہ دنیا پرستی تم نے لا لیا، خاموش بیٹھ جانا ہے نا. الجھنا اپنے کام اور اپنی صلاحیتوں پہ ہم کو زیادہ توجہ دینا ہے. اس میں جو بھی ڈیفیکلٹیز آئے گی آپ فون نمبر لیجئے، انشاءاللہ ہم نے بتایا آل انڈیا لیول 17 اسٹیٹس میں کام. جہاں بھی آپ کو جو چیز کی ضرورت پڑے گی، ٹریننگ کی ضرورت ہے، کوئی چیز سیکھنے کی ہے. اب اسلم پرویز صاحب ہے، اسلم پرویز صاحب کئی چیزیں، یہ کاجل کیسے بنانا، یہ ابھی انہوں نے پروگرام لیا ہے، ویڈیو بھیجیں گے انشاءاللہ. دلی میں ہوا ان کا پروگرام. وہ بولے میں ذرا تھک رہا ہوں یہ کووڈ وغیرہ کی وجہ سے، تو ان کو اتنے پروڈکٹس آتے ہیں. وہ مدراس میں بھی انہوں نے بتائے تھے وانم بڑی کے لوگوں کو. تو یہاں بھی انشاءاللہ اگر موقع رہا آپ کے پاس کبھی تو کچھ پروڈکٹس وغیرہ وہ پریکٹیکل کر کے بتاتے ہیں سب کی کیسے بنانا چاہیے. تو ہر معاملے کا انشاءاللہ آپ کو مدد ملے گی، لیکن کرنا آپ کو ہے. اور وہاں سے ڈائریکشن نہیں بھی آ رہا. جیسے یہاں کہ ہماری بہن نے کتنا اچھا کیا، انہوں نے خود کیا، 2000 لوگوں سے تعلقات پیدا کیا. آگے بڑھیے، آپ آگے بڑھیں گے تو راستے بالکل کھلنا ہی کھلنا ہے. اللہ کی مدد شامل حال ہوتی ہے. تو یہ چند باتیں میرے پیش نظر تھیں. مجھے بہت خوشی ہوئی کہ ہماری بہن جو ساجدہ پروین صاحبہ نے بہت اس کے لیے انیشیٹو لیا. کئی مہینوں سے وہ کوشش کر رہی تھی اس کے لیے، اور واقعی حالات بڑے خطرناک. بسز بند ہیں ایک تو ہمارے پاس، دوسرا کووڈ کا اثر ہے، لیکن اس کے باوجود اتنا خواتین کا آنا، پورا کھچا کھچ بھر گیا پورا ہال آپ کا. تو اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو زیادہ سے زیادہ جزائے خیر عطا فرمائے.